ہے کہ جس کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور حضور علیہ السلام کی تعریف کس کس نے کی ہے؟ کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی۔ نبی کریم علیہ السلام کی تعریف اس کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے، ہر چیز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی آمد پر شمال سے جنوب تک، شرق سے غرب تک، ہر جگہ ہر چیز نے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی آمد پر درندوں نے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیں، پرندوں کو ایک دوسرے نے خوشخبریاں دیں۔ اسی وجہ سے ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ ایک کو ختم کر دیں، بالکل سادہ اس کو چلائیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں کن کن نے کی؟ کس کس نے اپنی زبانوں سے حضور کے قصیدے پڑھے؟ نبیوں نے پڑھے، ولیوں نے پڑھے، غوثوں نے پڑھے، قطبوں نے پڑھے۔ تمام کائنات کی ہر شے حضور علیہ السلام کی تعریف کرتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ کلیم و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی کہ بے خبری میں خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اور حضور کی تعریف کون کرتا ہے؟ کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، ثنا کی زبان تمہارے لیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے والوں تمہیں مبارک ہو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کی خوشی کرنے والا بنایا ہے، ہمیں جلوس نکالنے والا بنایا ہے، ہمیں آقا کے میلاد کی جھنڈیاں لگانے والا بنایا ہے۔ اس لیے ہم میلاد مصطفیٰ کی جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ ایک جھنڈا جبرائیل نے مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگایا۔ عالمم بالمشرق وعالمم بالمغرب وعالمم علی ظہر الکعبۃ۔ ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگایا۔ جبرائیل بتا رہا ہے اے کائنات والو تمہیں پتہ ہونا چاہیے جو محبوب آیا ہے یہ ساری کائنات کا محبوب ہے، یہ ساری کائنات کا پیغمبر ہے۔ شرق بھی اسی کا ہے، غرب بھی اسی کا ہے، اور کعبہ بھی اسی کا ہے۔ کعبے کو بسایا ہے تو مصطفیٰ نے آ کے بسایا ہے، کعبے کو عزتیں عطا کی ہیں تو میرے مصطفیٰ نے عطا کی ہیں۔ اس کائنات کو جبرائیل بتا رہے ہیں کہ کعبے کو بسانے والا میرا آقا ہے، کعبے کو رونقیں عطا کرنے والا میرا آقا ہے۔ جھنڈا شرق سے غرب تک اس لیے لگایا کہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ مشرق بھی میرے مصطفیٰ کا ہے، مغرب بھی میرے مصطفیٰ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی سیٹنگ ٹھیک ہے جو کدھر ہے، وہی سیٹنگ ٹھیک ہے جو پہلے چل رہی تھی۔ مشرق بھی میرے مصطفیٰ کا ہے، مغرب بھی میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اسی وجہ سے ہم میلاد مصطفیٰ کی خوشیاں کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کے محبوب کی آمد پہ خوشیاں کرتے ہیں۔ خوشیاں وہ کرتا ہے جس کے دل میں محبت ہو، جس کے دل میں پیار ہو، جس کے لیے کائنات کے والی رحمت بن کے آئے ہیں۔ زمین و آسمان کی ہر چیز کے لیے میرے مصطفیٰ رحمت بن کے آئے ہیں۔ ہر چیز خوشی کی میرے آقا
السلام کی آمد پر درخت بھی جھومنے لگے، پہاڑ بھی جھومنے لگے۔ آقا علیہ السلام کی آمد کے اوپر ایک دوسرے کو جانور خوشخبریاں دیتے ہیں، مبارکبادیاں دیتے ہیں، اور درخت و شجر و حجر ہر شے آقا کی آمد پہ خوشیاں کرتی ہے۔ مگر ابلیس، اس کو خوشی نہیں ہوئی، اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا، اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ آج بھی میلاد مصطفیٰ پہ جو بدعت کے فتوے لگاتا ہے، جو شرک کے فتوے لگاتا ہے، جو کہتا ہے فضول خرچی ہو گئی، جو کہتا ہے یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بھائی تجھے اس کیسے فتویٰ دیتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کا میلاد ناجائز کیسے ہو گیا؟ میرے آقا کے میلاد کی آمد پر تو رب کائنات نے، خالق کائنات نے جبرائیل کو بھیج کے جھنڈے لگوا کے بتا دیا ہے کہ آقا کی آمد پہ جھنڈے لگانا یہ خدا کو بھی پسند ہے، اس کے جبرائیل کو بھی پسند ہے۔ اور سنو، آج کل لوگوں نے اشتہار بنائے، میں نے کئی جگہ دیکھا اشتہار پہ لکھا ہے کہ میلاد منانا بدعت ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، جو بدعت کہتے ہیں ان کی مروڑ کیا ہے، ان کی تکلیف کیا ہے؟ ان کی تکلیف صرف ذکر مصطفیٰ سے ہے۔ ان سے پوچھو کہ میلاد کی محفل میں ہوتا کیا ہے؟ ذکر خدا ہوتا ہے، کہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، آقا کی نعت ہوتی ہے، آقا کے قصیدے ہوتے ہیں۔ آقا آئے کیسے؟ آقا تشریف لائے کیسے؟ آقا نے عظمتیں بکھیری کیسے؟ کعبہ کو بسایا کیسے؟ اور میرے آقا نے لوگوں کو انسانیت کا راستہ بتایا کیسے؟ کائنات کو عزتیں اور عظمتیں کیسے عطا کی؟ میرے آقا کی عظمتوں کا بیان ہوتا ہے، شانوں کا بیان ہوتا ہے، اور میرے آقا کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ میں نے کہا تجھے اور کسی چیز سے تکلیف نہیں، تجھے ذکر مصطفیٰ سے تکلیف ہے تو آ الفاسی کا قول تجھے بتاؤں کہ تیرے دل میں ایمان ہے کہ نہیں۔ الفاسی کہتے ہیں جس کے سامنے محبوب کا ذکر ہو، محبوب کا جلوہ ہو، محبوب کی باتیں ہوں، کیا ہو کہ مکھ چندر بدر شاشا نہیں ہے، مکھ چمکتی لاٹ نوران نہیں ہے، کالی زلف تے اک مستان نہیں ہے، مغمور اکھی ہے مد مریا، ما آسن کا، ما اجمل کا، ما اکمل کا، کتے مہر علی، کتے تیری سنا۔ جب یہ سنائیں پڑھی جائیں، جب آقا کا ذکر کیا جائے اور یہ بات ہو کہ وہ کمال حسن حضور ہے، کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ الفاسی لکھتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم، اس کے اگر چہرے پر رونقیں آ جائیں، چہرہ چمکنے لگ جائے، چہرے پہ مسکراہٹیں آ جائیں، تو دل کے پہ نوٹ کرنے والا جملہ ہے۔ فرماتے ہیں تم آنکھیں بند کر کے گواہی دے دینا کہ واقعی غلام مصطفیٰ ہے۔ اور اگر اگلی بات سنیں، اور اگر اس کے چہرے پہ خوشی نہ آئے، اس کا چہرہ مرجھا جائے، تو سمجھ لینا اس کے دل میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ اور قربان جاؤ سنیو، اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ جب ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تو سنیو کے چہرے کھل جاتے ہیں۔ جنہوں نے اپنا ابا ابلیس بنایا ہوا ہے، وہ ابلیس بھی رونے لگ گیا تھا، اس کے چہرے پہ پھٹکار آ گئی تھی، آج اس کے چہرے پہ پھٹکار آتی ہے۔ جو میلاد مصطفیٰ کو سنتا ہے لیکن مانتا نہیں، ابلیس بھی رویا تھا، آج تک وہ رو رہے ہیں، اور ہم اعلیٰ حضرت کے قدم پکڑ کے عرض کرتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ ہم سنی ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارا یہ وطیرہ ہوگا، ہم بھی میلاد مناتے رہیں گے، ہماری نسلیں بھی مناتی رہیں گی، ان کی نسلیں بھی مناتی رہیں گی، ان کی نسلیں بھی مناتی رہیں گی۔ یہ میرے آقا کا میلاد، یہ 1 سال 2 سال 1 صدیوں تک محیط نہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدب۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جو جلتا ہے جلاؤ، جس کو میرے آقا کے میلاد سے تکلیف ہوتی ہے اس کو اور رگڑا دو، اس کو اور تکلیف پہنچاؤ، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل۔ یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور یا رسول اللہ کے نعرے سے ان کو تکلیف ہے تو یہ تکلیف اور بڑھاؤ۔ اس لیے کہ خالد بن ولید نے جب جنگ یمامہ کے موقع کے اوپر حضرت خالد بن ولید نے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں کو کہا کہ یہ مسلمہ جھوٹا ہے، اس کے خلاف جنگ کی جائے، جنگ کرنے لگے۔ صحابہ کرام اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے، مسلمے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے، وہ جھوٹے نبی کی نبوت کا دعوے دار کرنے والے، دعویٰ کرنے والے، وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا اب فرق اللہ اکبر کے نعرے سے نہیں ہوگا، اب یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔
حضرت خالد بن ولید آپ نے یا رسول اللہ کا نعرہ ان کو دیا، فرمایا یا محمد آہو کا نعرہ لگاؤ۔ آج تک وہ لوگ جو میرے آقا علیہ السلام کی عظمت کو صحیح طور پہ نہیں مانتے، آج تک وہ یا رسول اللہ کے قائل نہیں ہوئے، اور صحابہ تو جنگ یمامہ پہ یا رسول اللہ کی برکتیں دیکھ چکے ہیں۔ خاک ہو جائیں عدو کہتے ہیں دشمن کو، اور یار میرے آقا علیہ السلام کا دشمن ہو، وہ تیرا دشمن نہیں ہے؟ جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس نے رسول اللہ کی غلامی کی ہے، اس کے لیے آقا کا دشمن دشمن ہے، اور ایسے دشمنوں کو صحیح رگڑا لگاؤ، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا۔ جس طرح آپ لوگوں نے اس 62 64 اور یہ 7 ملحقہ چکوک نے حضور کی آمد کا ذکر کر کے بتا دیا کہ تمہارے فتنوں کی پرواہ نہیں کریں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، تمہارے فتنوں کی پرواہ نہیں ہوگی، ہم مرتے دم تک آقا کا میلاد مناتے رہیں گے، آقا کی عظمت پہ پیرا دیتے رہیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، سبحان اللہ، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور ہم نے صحابہ سے یہ سیکھا ہے، ہم نے صحابہ سے یہ بات سنی ہے کہ حضور سے پیار ہو جائے تو پھر کسی کی نہیں سننی۔ ایک صحابی جنگ یمامہ کے موقع پر مسلمہ کی قید میں گرفتار ہو گیا، اور مسلمہ نے ان کو گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد وہ کہتا ہے اے صحابی رسول بتا کیا میں مسلمہ اللہ کا رسول ہوں؟ اب صحابی رسول سنتے تھے، جانتے تھے، پہچانتے تھے، کان بھی ٹھیک تھے، لیکن صحابی رسول کہتے ہیں میں نہیں سنتا، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ مسلمہ پوچھتا ہے بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ سبحان اللہ، صحابی رسول کہتے ہیں اشہدو انا محمد رسول اللہ، ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ مسلمہ کہتا ہے جب میں اپنی بات کرتا ہوں تجھے سنتا نہیں ہے، جب مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں تو تجھے سنائی بھی دیتا ہے، تو گواہی بھی دیتا ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، میں نثار تیرے کلام پر میری یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ وہ کہتا ہے ہمیں اس کائنات کے اندر محمد رسول اللہ کا جب سے کلام سنائی دیا ہے بس ہم اپنے کان بند کیے ہوئے ہیں، غیروں کی نہیں سنتے، بس مصطفیٰ کی نعتیں بھی پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کے قصیدے بھی پڑھتے ہیں، اور اگر ہمارے کانوں میں کوئی بات آتی ہے تو محمد مصطفیٰ کی بات آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، توجہ سنیے 40 منٹ کا وقت ہے، میں اسی کے اندر گفتگو ختم کروں گا۔ وہ صحابی رسول کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مسلمہ کہتا ہے بتا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ مسلمہ یہ کہتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نہیں سنتا۔ جب وہ مسلمہ کہتا ہے بتا محمد اللہ کے رسول ہیں تو وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ مسلمہ کو غصہ آیا، اس نے ہاتھ کاٹا، پھر پوچھا، پھر بھی وہی جواب، سبحان اللہ، پھر بھی وہی جواب۔ پھر اس کے بعد اس نے پھر پوچھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہا سنائی نہیں دیتا، کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، کہا میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے پاؤں کاٹے، پھر اس نے پوچھا، پھر وہی جواب، میں نہیں سنتا، کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہیں۔ یارو رب کعبہ کی عزت کی قسم، صحابی کے وہ ہاتھ کاٹتا رہا، وہ پاؤں کاٹتا رہا، وہ ناک کاٹتا رہا، وہ کان کاٹتا رہا، وہ آنکھیں نکالتا رہا، جب تک صحابی کے جسم میں جان رہی۔ صحابی یہی کہتا رہا وہ ظالمات تیری نہیں سننی مصطفیٰ کے بعد۔ اور اونچی بات سے بولو نا، سبحان اللہ، ہم نے ان صحابہ سے سبق سیکھا ہے، ہم نے کان بند کر لینے ہیں۔ کوئی بدعت کا فتویٰ لے آ رہا ہے، کوئی شرک کا فتویٰ لے آ رہا ہے، بتاؤ تلاوت ہوئی، نعت ہوئی، ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا ہوا، بتاؤ یہ کوئی بدعت ہے؟ یہ کوئی بدعت ہے؟ یہ کوئی ناجائز ہے؟ کیا صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں قصیدے نہیں پڑھے؟ حسان بن ثابت کو منبر نہیں عطا کیا میرے آقا نے؟
آؤ کہتے ہیں قرآن میں ثابت نہیں ہے، حدیث میں ثابت نہیں ہے، 4 گز کی داڑھی رکھ کے وہ تو کیا جھوٹ بولتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، فرمایا محبوب آپ کہہ دیجئے جو مانے گا تیرا ہوگا، نہیں مانے گا تیرا نہیں ہوگا، جو مانے گا تیرا ہوگا، جو نہیں مانے گا تیرا نہیں، اور جو تیرا نہیں غلام رسول و منکر ہوئے جا بڑے عبداللہ جے نہ بڑھ سے غلام رسول کیے بڑھ سی عبداللہ۔ اور یار مصطفیٰ کا در چھوڑ کے تو جا کیسے سکتا ہے؟ ساری کائنات کی عزتیں اور عظمتیں تو اللہ نے مصطفیٰ کے در پہ رکھی ہے۔ وہ میرے مصطفیٰ جو چلیں تو درخت چلتے ہیں، وہ میرے آقا پہاڑوں کو حکم کریں تو وہ سونا بن کے مصطفیٰ کی قدموں کی خیرات بن جائیں، وہ میرے مصطفیٰ کہ جو اپنی لعاب دہن کھاری کنویں میں داخل کریں تو کھاری کنواں میٹھا ہو جائے، وہ میرے مصطفیٰ جو ایک ایسی جوان بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگائیں وہ تھنوں میں سے دودھ نکل آئے اور قبیلے کے برتن بھر جائیں اور وہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے تک برابر دودھ دیتی رہے، جس کو کسی نر نے کبھی چھوا تک نہیں ہے، اس بکری کے اندر دودھ آنا دودھ لانا یہ میرے مصطفیٰ کا کمال نہیں تو اور کس کا ہے؟ باتیں کرتے ہو بدعت ہے، شرک ہے، یہ حضور کی حدیثیں ہمیں کس نے پہنچائی ہیں؟ کیا صحابہ نے نہیں پہنچائی؟ یہ آج ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور آپ کو نہ مانے تو میرا نہیں، آپ کو نہ مانے تو میرا، وہ ہو کیسے سکتا ہے جو حضور کی تعریفوں میں کام کرنا چاہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سنا دوں؟ اور مائک والے توجہ فرمائیے گا، ساؤنڈ والے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذکر کا ہے سایہ تجھی پہ، ہے ذکر ہے اونچا اور بول ہے بالا تیرا، ذکر ہے اونچا اور بول ہے بالا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ کیا ہم تمہاری تعریفیں کریں؟ کیا ہم تمہارے قصیدے پڑھیں؟ ہمیں تو باب احمد رضا نے ایک ہی سبق دیا ہے، کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، سبحان اللہ۔ کروں مدح اہل دول رضا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ہمارا وطیرہ ہی نہیں، یہ ہماری شان و شوکت ہی نہیں، یہ ہمیں سمجھایا ہی نہیں، یہ ہماری گھٹی میں شامل ہی نہیں کہ ہم دنیا داروں کی تعریفیں کریں، ہم بڈیروں کی تعریفیں کریں۔ معذرت کے ساتھ علماء تشریف فرما ہیں، لیکن میں نے علماء کا آج نام نہیں لیا اس وجہ سے کہ ہم سب کی عزتوں کی پگڑیاں اگر سلامت ہیں تو مصطفیٰ کے ذکر سے سلامت ہے۔ جتنی دیر میں علماء کا نام لوں اتنی دیر میں اپنا رانجھا راضی کیوں نہ کروں؟ کروں مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ ہاں لوگ ڈالروں پہ بکے، لوگوں نے اوروں کی تعریفیں کی، لوگوں نے واشنگٹن اور جناب مودی اور دوسروں کی تعریفیں کی، ایک گیا فرانس میں ان کو جفیاں ڈال کے آیا اور ایک نے ختم نبوت کے محافظوں پر گولیاں چلائیں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، ہم ان کی تعریفیں کرنے والے نہیں، ہم ان کی تعریفوں کے گیت گانے والے نہیں، ہماری رگ رگ میں ہماری ماں نے جو گھٹی دی ہے وہ یا رسول اللہ کی دی ہے، عظمت مصطفیٰ کی دی ہے اور میلاد مصطفیٰ کی دی ہے۔ مدح اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں اگر تم عزیزتیں چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو تو آؤ در مصطفیٰ کے اوپر۔ اللہ نے در مصطفیٰ کو ایسا بنایا ہے جو اس در پہ آ جاتا ہے۔ ابو بکر تھا تو صدیق بن گیا، عمر تھا تو فاروق بن گیا، عثمان تھا تو غنی بن گیا، علی تھا تو حیدر کرار بن گیا۔ اس در پہ آؤ تو صحیح۔ آج مسلمان اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے، بے شک
اوے تو کفر کے چرنوں میں جا کے چرتا ہے، تو کفر کی عادتوں کو اپناتا ہے، اپنی داڑھیوں کو مڈاتا ہے، پینٹ شرٹ کو رواج دیتا ہے، ان کے سارے گندے اتوار تو نے اپنے گھر میں داخل کر دیے۔ سن رسول اللہ کا فرمان، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تم اگلوں کی پیروی کرو گے، بالش ببالش، زرہ بزرہ، یعنی اگر وہ ایک بالش چلے گا تو تم بھی ایک بالش چلو گے، اگر وہ ایک زرہ چلے گا تو تم بھی ایک زرہ چلو گے، یعنی تم ان کی پیچھے جاؤ گے۔ اور فرمایا اگر وہ گوہ کی سوراخ کے اندر جائے گا تو تم بھی گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ بنی اسرائیل یہود و نصارہ کا ذکر کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تو اور میں کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ آج مسلمان ترقی کی نئی راہیں زیر زمین نکلی، آج مسلمان بے نماز ہو گیا، آج مسلمان کو حضور کے ادب کا لحاظ نہ رہا۔ اگر ادب کا لحاظ ہوتا، حضور سے کوئی رشتہ ہوتا، تیری 5 نمازوں میں ایک نماز بھی قضا نہ ہوتی۔ اگر تیرا رشتہ تیرے آقا سے جڑا ہوا ہوتا تو آج تیری ماں بہن بیٹی بے پردہ نہ پھرتی اور چست لباس نہ پہنتی اور اپنے آقا کی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کو اپنے سر پہ لے لیتی۔ اگر تیرا رشتہ محمد مصطفیٰ سے جڑا ہوتا تو ٹک ٹاک کے اوپر تو اپنے اکاؤنٹ بنا کے گانے باجے کو شیئر نہ کرتا۔ اگر تیرا رشتہ محمد مصطفیٰ سے جڑا ہوتا تو گانے باجے تجھے عزت نہ دیتی، تجھے محمد عربی کا پاکیزہ قرآن مزہ دیتا۔ اگر تیرا رشتہ محمد مصطفیٰ سے جڑا ہوتا تو سود میں تجھے عزت نظر نہ آتی۔ اگر تیرا رشتہ مصطفیٰ کی ذات سے جڑا ہوتا تو پھر میرے آقا کی ذات کے بارے میں کہ بد عقیدہ کے ساتھ نہ بیٹھتا، بد عقیدہ کے ساتھ محبت نہ کرتا، بد عقیدہ کے ساتھ یاریاں نہ لگاتا۔ وہ یار جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں ہو سکتا، اور جو مصطفیٰ کا نہیں ہے کائنات کے اندر اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ عزتیں ہیں تو مصطفیٰ کے دم قدم سے ہیں۔ اگر تیرا رشتہ ذات مصطفیٰ سے جڑا ہوتا تو تیری شادیوں کے اوپر کنجریاں ڈانس نہ کرتی۔ اگر تیرا رشتہ تیرے آقا سے جڑا ہوتا تو آج فحاشی عریانی کا دورہ نہ ہوتا۔ وہ اپنا رشتہ پکا کر، اپنا رشتہ مضبوط کر۔ اکبر الآبادی کہہ گئے ترقی کی نئی راہیں زیر زمین نکلی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تو ترقی کرتا، عروج کرتا اور تجھے بلندی ملتی۔ ترقی کی نئی راہیں زیر زمین نکلی، میاں مسجد سے نکلے، حرم سے بیبیاں نکلی۔ اور حامدہ چمکی نہ تھی جب انگلش سے بیگانہ تھی، اب شمع انجمن ہے، پہلے چراغ خانہ تھی۔ اور اکبر الآبادی کہتے ہیں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں۔ تم نے اپنے سینوں سے لگا لیا ان کا وطیرہ۔ اگر اس نے انگریزی کٹ کروائی تو تو نے کٹ کروا لی، اگر اس نے پینٹ پھاڑی تو تو نے بھی پینٹ پھاڑ لی، اس نے اگر جناب فحاشی عریانی کو اپنا وطیرہ بنایا تو تو نے بھی بنا لیا۔ اور تجھے پتہ ہونا چاہیے تو محمد عربی کا شعر لگتا ہے، اپنی غذا بکریوں اور بھیڑوں والی نہ بنا۔ یہ گانے، یہ فحاشی، یہ عریانی، یہ جناب مسجدوں سے دور بھاگنا، یہ مسلمان کا وطیرہ نہیں، یہ کفر کا طریقہ ہے۔ تو اپنے آقا سے رشتہ جوڑ، ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ کرتے ہیں مالا مال ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ 5 منٹ رہ گئے۔ کرتے ہیں مالا مال ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کا سونا نہیں تھا، قد کا بڑا نہیں تھا، جسم کا پہلوان نہیں تھا، لیکن عشق مصطفیٰ دل کے اندر تھا۔ امیہ مارتا آپ مارے کھاتے، امیہ ظلم کرتا آپ ظلم برداشت کرتے، امیہ آگ پر لٹاتا آپ آگ پر لیٹ جاتے، امیہ ریت پہ چلاتا آپ ریت پہ لیٹ جاتے، اور امیہ مارتا اور کہتا محمد کا دامن چھوڑ دے۔ اور بلال حبشی کیا جواب دیتے ہیں؟ بلال حبشی کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور بلال کہتے تو مجھے لا
لالچ دے روپیوں پیسے کا درہم و دینار کا، میں تیرے لالچ میں آنے والا نہیں، میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں بک چکا ہوں، میرا اور کوئی سودا کر ہی نہیں سکتا، مجھے کوئی خرید ہی نہیں سکتا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ حضرت بلال حبشی کے دل میں محبت تھی، دل میں عشق تھا، دل میں پیار تھا، آقا کا سچا جذبہ تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے امیہ اگر میری جان لے سکتا ہے تو لے، میری جان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، میری جان چلی جائے، لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم، محمد مصطفیٰ کی ذات اور محمد مصطفیٰ کا رشتہ، محبت تکبیر، نعرہ تکبیر، بھائی بیٹھ جاؤ یار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ بھائی بیٹھ جاؤ، خطاب شروع ہے، بھائی بیٹھ جاؤ یار، مہربانی کرو سارے احباب بیٹھ جاؤ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اے امیہ میرا جسم، جب تک میرے جسم میں جان ہے، جب تک میری بدن میں روح موجود ہے، جب تک خون کا ایک قطرہ ہے، مصطفیٰ سے رشتہ توڑ نہیں سکتا۔ یہ رشتہ دل کا رشتہ ہے، یہ نہیں کہ حالات خراب ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آج لوگ کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں، دین پہ عمل کرنا، ختم نبوت پہ پہرا دینا، ناموس رسالت پہ پہرا دینا۔ آج اگر رشتہ مصطفیٰ سے مضبوط ہوتا تو لوگ اس کو سیاست نہ سمجھتے، لبیک کے نعرے کو سیاسی نہ کہتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط کرتے۔ آج لوگ کہتے ہیں حالات نہیں ٹھیک، حالات بہتر نہیں۔ میں نے کہا اس وقت حالات بہتر تھے جب حسین ابن علی نے اپنی گردن دے کے اسلام کا شجر تابندہ اور روشن کیا تھا؟ کیا اس وقت حالات ٹھیک تھے جب علی اکبر جیسا بیٹا دیا، جب اونا محمد جیسے بیٹے دیے؟ کیا اس وقت حالات ٹھیک تھے جب صحابہ بدر میں گئے؟ حالات ٹھیک تھے جب صحابہ عہد میں گئے؟ حالات ٹھیک تھے جب خندقیں کھودی؟ حالات ٹھیک تھے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے میں نے پتھر پیٹ پہ باندھا ہوا ہے، یا رسول اللہ کام نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے نمونہ دکھانے کے لیے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور فرمایا دیکھ، تو دیکھا کہ میرے آقا کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ کیا اس وقت حالات ٹھیک تھے جب آقا کو دندان مبارک زخمی کیا جا رہا تھا؟ اور یار آج تو کہتا ہے حالات ٹھیک نہیں ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جدھر چل پڑتا ہے حالات کا رخ موڑ دیا کرتا ہے۔ لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا سمندر کو تو وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا، اور دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ کیا 75 سال ہو گئے لیکن ہم اپنے محبوب کے راستے پر نہ چل سکے، محبوب کے در پر نہ آ سکے، حکمرانوں کی غلامی کی اور انہوں نے ہمیں انگریز کے چرنوں میں چرایا۔ لیکن آج جاگنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ ہم نے غلامی کی ہوتی آج ذلت نہ اٹھانی پڑتی، ہم نے غلامی کی ہوتی پاکستان کی طرف کوئی میلی نظریں نہ دیکھتا، اور پاکستان کے اندر ٹرانسجینڈر جیسے بل نہ پیش ہوتے، پاکستان کے اندر حکمران وہ غیروں اور گستاخوں کو سینے سے نہ لگاتے۔ آج ہم کمزور ہو گئے ہیں، مسلمانوں طاقتور بننا پڑے گا اور حضور کے در اقدس پہ آنا ہوگا۔ ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ حضرت بلال حبشی کو مارا جا رہا تھا، صدیق اکبر نے دیکھا، خرید کے آزاد کر دیا، اپنا قیمتی غلام دے دیا۔ لوگوں نے کہا اے صدیق بڑا مشکل سودا کیا، بڑا غلط سودا کیا۔ صدیق اکبر نے کہا ظالموں تمہیں کیا پتا، اگر اس سودے کے لیے کل کائنات لٹانا پڑتی یہ سودا پھر بھی میرے لیے سستا ہے۔ تم نے تو جسم دیکھا، تم نے تو رنگ دیکھا، تم نے تو ہونٹ دیکھے، تم نے تو موٹی موٹی آنکھیں دیکھی، تم نے کالا رنگ دیکھا، تم نے بدن دیکھا، میں نے بدن کے اندر دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی سیپی دیکھی ہے۔ غلام کو آزاد کیا، آزاد ہو گیا، آزاد ہوا نا تو کہیں گیا نہیں ڈالر لینے، آزاد ہوا کفر کے پاس نہیں گیا، آزاد ہوا تو غیروں کے چرنوں میں چرنے نہیں گیا، آزاد ہوا تو لوگوں کے دروں کو نہیں دیکھا، بلکہ حضرت بلال حبشی سیدھے مصطفیٰ کے در پہ آئے اور دامن مصطفیٰ میں پناہ لے لی۔ آج 75 سال ہو گئے ہم در مصطفیٰ تک نہیں پہنچے، ہم نے حکمرانوں کو آزما لیا۔ اب محمد عربی کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ،
حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دو. حضرت بلال حبشی جب آزاد ہوئے، آپ آزاد ہوئے حضور کی بارگاہ میں، اور اب 8 ہجری کا موقع ہے. میرے آقا فتح مکہ کے اندر، آپ مکہ کے اندر تشریف لے گئے اور حضور نے فرمایا عین بلال، بلال کہاں ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں یا رسول اللہ. آج کعبے کی چھت پہ چڑھ اور اذان دے. آج وہ بلال جو امیہ کے کوڑے کھاتا رہا، جو ان کے ظلم برداشت کرتا رہا، ملتا ہے کیا کیا. ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، وہ ابو جہل امیہ کے سر بھی وہاں نہیں پہنچتے تھے جہاں بلال کے قدم پہنچ گئے تھے. جہاں بلال کے قدم پہنچ گئے تھے، امیہ کے سر بھی نہیں پہنچے جہاں مصطفیٰ کریم کے اس غلام کے قدم پہنچے تھے. اور یار پہلے مارے کھانا پڑتی ہیں، پہلے گولیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں، جیلیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، اوکھا وقت دیکھنا پڑتا ہے. اور غلام ہوتا وہی ہے جس کو مالک پہلے ٹھونک ٹھونک کے بجا بجا کے دیکھیں. عزتیں جو دینی ہیں، انعام جو دینا ہے، دیکھو تو صحیح پکا ہے یا کچا ہے. بلال کو آزمایا گیا. اور ادھر لاہور کی نگری میں ایک بابا سویا ہوا ہے، اور جار لوگ دنیا میں کہتے یہ بڑا سخت ہے، گالیاں دیتا ہے، لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم جنازے نے بتایا وہ گالیاں نہیں دیتا تھا، یہ تو عشق مصطفیٰ کا محافظ تھا. زندہ آباد زندہ آباد. نہیں ایسے نہیں، ہاتھوں کو اٹھاؤ اور تجدید عہد کرو. آقا ہم سے بھول ہوئی، عورتیں نچا کر آقا ہم سے بھول ہوئی. تجدید وفا کرو، حضور کی سنتیں کٹوا کر آقا ہم سے بھول ہوئی. رشوتیں کھا کر آقا ہم سے بھول ہوئی. نمازیں چھوڑ کے آقا ہم سے بھول ہوئی. اور حضور کی شریعت کو پشت کے پیچھے رکھے آقا ہم سے بھول ہوئی. جوانیاں برباد کر کے آقا ہم سے بھول ہوئی. آقا آج آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، چوکھٹ پہ آ گئے ہیں. آج ہمیں نئی زندگی عطا کر دیجئے. اور ہاتھوں کو اٹھاؤ اور وہ نعرہ جو لبیک یا رسول اللہ کا صحابہ نے لگایا، نبی کے غلاموں نے لگایا، آقا ٹھونک بجا کے دیکھنا چاہتے ہیں. غلام کچے تو نہیں. جب پکا دیکھا تو 1,70,00,000 کا جنازہ عطا کر کے ان لوگوں کے ہاتھوں کو بلند کروا کے میرے آقا کی عظمت کا پرچار کروا کے نعرہ جب لگایا تو پورا لاہور گونج رہا تھا. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. ایک بات اور کروں گا. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. قیامت والے دن جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا نماز قضا کرنے کی وجہ سے، اس کا حال کیا ہوگا؟ جس دن ساق کی تجلی اللہ ارشاد فرمائے گا، ساق کی تجلی، اور سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے اللہ کی تجلی دیکھ کر. لیکن اس دن بے نمازی کو توفیق نہیں ہوگی کہ وہ آج اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے. رسوا ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. نہ مال کام آئے گا، نہ کر بندیا میری میری، اے دنیا نہ تیری نہ میری. 4 دہاڑے کھیل تماشا تے آخر مٹی دی ڈیری تے جنہ پڑیاں عشق نمازاں. ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو نا، نہیں شروع سے آخر تک، اور اونچی آواز سے بولو. آج تو ربیع الاول کا دن ہے، 12 ربیع الاول کا، جس دن میرے آقا آئے. آج سبحان اللہ نہیں کہو گے تو پھر کب کہو گے؟ اس رب کی شکر گزاری کرو جس نے اپنا محبوب دیا. آج کسی کو محبوب کوئی دکھاتا نہیں ہے، اس نے دے دیا. سبحان اللہ. اور اونچی آواز سے سبحان اللہ. یوم یکشف عن ساق، اس دن نماز کوئی نہیں پڑھ سکے گا، چاہے گا نہیں پڑھ سکے گا. آج بھی ختم نبوت اور ناموس رسالت کی پہرے داری کے لیے آج بھی ہاتھ اٹھا لو. آج اٹھاؤ، کل نہیں اٹھا سکو گے. اعلی حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گے قیامت میں. اگر تو مان گیا لبیک 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 یا لبیک مکمل لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. بات ختم کر دیتا ہوں، میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو ہاتھوں کو اٹھوا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. زبان پہ مہر لگ جائے گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے. سمجھ نہیں آتی تھی ہاتھ کیوں بولیں گے؟ وہ ہاتھ بولیں گے جب لبیک والے نکلے تھے تو ہم نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ.
اور اپنی بات وہیں ختم کرو جہاں سے شروع کی تھی. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تاکہ تمہارے پاس اللہ کا نور آ چکا, روشن کتاب آ چکی. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ. اللہ اسے ہدایت عطا کرتا ہے جو اللہ کی رضا کو چاہتا ہے. کس کی ہدایت دیتا ہے؟ سبل السلام, سلامتی کے راستوں کی. لیکن دیتا کس کے صدقے ہے؟ مصطفیٰ کے صدقے. یہ بھی بتا رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ جو فتوے باز ہیں ان کے کانوں پہ, ان کے باتوں پہ کان نہ دھرو. مفتی امین رحمۃ اللہ نے بات لکھی. ایک مولانا فضل رحمان تھے, فضل نہیں, توجہ, فضل نہیں, فضل رحمان. وہ ہر سال حضور کا میلاد مناتے تھے, اپنی مسجد کی دیوار کے اوپر دیے لگاتے تھے. ایک سال آیا, ایک مولوی صاحب لمبی داڑھی والا آ گیا, کہنے لگا بدعت ہے. مولانا نے کہا یار کیوں سر کھاتا ہے, بجھانا چاہتا ہے تو بجھا لے اگر بجھا سکتا ہے. وہ دیوار پہ چڑھا, کہا تبلیغ اثر کر گئی. توجہ نہیں فرمائی. ہاں, ہمارے اوپر بھی تبلیغ جلدی اثر کرتی ہے. اگر کوئی اس طرح کا ملے تو ان علماء کے قدموں میں آیا کرو. وہ چڑھا دیوار کے اوپر, چراغ بجھانے لگا, پھونکا مارتا ہے, چراغ بجھتا ہے, اگلے چراغ پہ پہنچتا ہے, پچھلا خود بخود روشن ہو جاتا ہے. پھونکے مار مار کے تھک گیا, دیوار سے نیچے اترا کوڑھا منہ کر کے. مولانا فضل رحمان نے پوچھا میاں دیے بجھانے گیا تھا, بجھایا نہیں؟ کہا کوشش تو بہت کی لیکن بجھتے ہی نہیں ہیں. کہا یہی تو عقل میں آتی نہیں, عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی لیتے. ہاں, وہ ذکر زیادہ کرنا چاہتا ہے, تو کم کرنا چاہتا ہے. اور کیسے بجھیں گے؟ یہ عام دیوے نہیں ہیں, یہ محبت مصطفیٰ دے چراغ ہیں. اللہ رب العزت میری حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, سبحان اللہ, انتہائی احسن.